آج آپ کے سامنے اللہ رب العالمین کا کلام سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ رب العالمین پاک ہے، بابرکت ہے، عظیم الشان، عظمت والا، کبریائی والا، بڑائی والا۔ اس اللہ نے اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں راتوں رات بیت المسجد حرام مکہ مکرمہ سے بیت المقدس فلسطین لے کر گیا، تاکہ ہم ان کو دکھائیں اللہ تعالیٰ کی بعض نشانیاں، اللہ تعالیٰ کی تمام جو نعمتیں اپنے بندے کو دینا چاہ رہا تھا، دکھانا چاہ رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو راتوں رات بیت المقدس لے گیا، اور پھر بیت المقدس سے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، الاسراء والمعراج، اسراء کے معنی راتوں میں سفر کرنا، اور معراج کا معنی ہے آسمانوں میں جانا، بلندیوں میں جانا۔ تو وہاں سے پھر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آپ کو بلایا گیا، اور آپ معراج میں گئے، اور وہاں آپ نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضری دی۔ ساتوں آسمانوں میں انبیاء علیہ السلام نے، فرشتوں نے آپ کا استقبال کیا، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے۔ چھٹویں آسمان کے بعد، چھٹواں آسمان جہاں سدرۃ المنتہا ہے، وہاں سے زمین پر تمام احکام نازل ہوتے ہیں، اور زمین کی تمام بندوں کی ریکارڈ، بندوں کے اعمال کا ریکارڈ وہاں پہنچتا ہے۔ اور سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ اللہ رب العالمین سدرۃ المنتہا، قرآن میں اس کا ذکر ہے، فَغَشَّاهُ مَا غَشَّىٰ۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جب پہنچے، جبریل علیہ السلام نے کہا اب یہاں سے میرا راستہ گائیڈ کرنے کا، آپ کو لے جانے کا ختم، آگے مجھے جانے کی اجازت نہیں۔ تو جہاں فرشتے جبریل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار بھی آگے نہیں جا سکتے، اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین، آخری نبی، خاتم النبیین، سرکار مدینہ، شافع المذنبین کو بلایا، اور اللہ کے قریب اتنا ہوئے جیسے تیر کمان کے قریب لگایا جاتا ہے، اتنا قریب ہوئے، اور اللہ عز و جل نے آپ کو اپنی رحمتوں سے گھیر لیا۔ سدرۃ المنتہا، سدرہ کہتے ہیں بیر کا درخت، جس کے درخت کے پتے ہاتھی کے کان جیسے بڑے بڑے ہیں، اور اس کے پھلوں کا کیا کہنا۔ وہاں سونے کی پرندوں نے جو ہوا میں اڑتے ہیں، جن کو ہم پروانے کہتے ہیں، ان پروانوں نے آپ کو گھیر لیا، جیسا کہ بعض مفسرین کہتے ہیں۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں آپ کو اللہ نے وہ چیز عطا فرمائی جو آپ اپنے بندے کو دینا چاہ رہا تھا، آسمانوں میں بلا کر۔ اور ہم سب کو معلوم ہے کہ ہمارا ایمان ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے بے شمار معجزات نوازا ہے۔ ان معجزات میں سے زمین پر سب سے بڑا معجزہ آپ کا قرآن کریم ہے۔ یہ قرآن کریم جو قیامت تک بغیر کسی کم و کاش، اس کے اندر نہ زبر کا فرق آئے گا، نہ زیر کا فرق آئے گا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے اس اللہ کی کتاب کو، ذکر کو نازل کیا، اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ دنیا کی تمام اس سے پہلے کی کتابیں آسمانی لوگوں نے بدل دیا، مگر اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کتاب کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اور ایک مقام پر اللہ نے فرمایا لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ اس کے آگے، اس کے بائیں، اس کے دائیں سے کہیں بھی کوئی اس کے اندر چیز داخل نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ رب العالمین کا کلام تا قیامت جب تک انسان باقی ہے ویسے ہی رہے گا۔ یہ سب سے بڑا معجزہ ہے نبی کا دنیا میں، اور اس کے علاوہ بے شمار سو معجزات ہیں۔
آسمانی معجزہ، زمین کے علاوہ آسمانی جو معجزہ ہے وہ سب سے بڑا معجزہ شب معراج، جس کو ہم اسراء اور معراج کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے رات کے کچھ حصے میں آپ کو بیت المقدس کا سفر، اس کے بعد پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کرائی۔ آسمانوں میں آپ نے جنت اور جنت کے نعمتیں اور نظارے دیکھے، بعض بندوں کی جنتوں کو بھی آپ نے دیکھا، اور اسی طرح سے جہنم دیکھا، جہنم کے عذابوں کو آپ نے بیان کیا کہ بعض گناہ کتنے بڑے سزا کے مستحق ہیں، لیکن ان تمام کا ذکر کرنے کے لیے وقت درکار ہے، اتنے وقت میں ہم بیان نہیں کر سکتے۔ لیکن جو چیز آج آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، اللہ رب العالمین نے جب اپنے پاس بلایا ایسے مقام پر جہاں جبریل بھی نہیں جا سکتے، تو وہاں بلا کر اللہ نے آپ کو دیا کیا ہے؟ تو اللہ عز و جل نے بے شمار نعمتیں، سب سے بڑی نعمت تو آپ کو آسمانوں میں بلایا، جبکہ دنیا میں حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ کسی نبی اور کسی پیغمبر کو یہ معجزہ نہیں ملا کہ زندگی میں زندہ انسان آسمانوں میں گیا ہو۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ شرف عطا فرمایا، تو ہمارے لیے سب سے بڑی اللہ کی نعمت کہ ہمارے نبی رحمت للعالمین جب آپ آسمانوں میں گئے، آسمانوں کی غیبی خبریں ہمیں بتائیں، جنت کی باتیں، جہنم کی باتیں، اور جو اللہ نے آپ کو نعمتیں عطا کرنے کے ساتھ جو ہدیہ، خاص طور پر جیسے ہر ملک کا بڑا ایوارڈ دینے کے لیے گورنمنٹ اپنے پاس بلاتی ہے، اعزاز دیا جاتا ہے، انعام دیا جاتا ہے، ایسے ہی اللہ عز و جل نے رحمت للعالمین کو دنیا میں جو تکلیف، جو مشقت، جو غم اور جو دکھ دعوت کے میدان میں آپ کو جو آپ محسوس کر رہے تھے، آپ کے دل کی تسلی کے لیے اور آپ کے ایمان اور آپ کی دعوت کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ عز و جل کے قریب ہوئے، اللہ نے آپ کو 3 نعمتیں ہدیہ بطور تحفہ عطا فرمایا۔ ان 3 نعمتوں میں سے پہلی نعمت، سب سے عظیم نعمت، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اللہ عز و جل نے 5 وقت کی نماز عطا فرمائی، اور یہ نماز اللہ نے جب دیا تو 50 نمازیں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کی مہربانی ہمارے اوپر، انہوں نے کہا کہ 50 نمازیں آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی، میری امت کے مقابلے میں آپ کی امت اور کمزور ہے، جسمانی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، عملی اعتبار سے یہ اور کمزور لوگ ہیں، اس لیے آپ جاؤ بارگاہ رب العالمین میں نماز کم کراؤ۔ گئے، 5 کم ہوئی، پھر آئے، کہا نہیں یہ بھی نہیں ہے، جاؤ۔ بار بار آتے اور جاتے، آپ اندازہ کیجئے کیسا آپ آتے اور جاتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر۔ آخر میں 5 رہ گئی۔ حضرت موسیٰ نے کہا یہ بھی تمہاری امت کا پڑھنا مشکل ہے۔ کہا میں اللہ کی بارگاہ میں جانے سے شرم آتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین جب 5 نمازیں رہ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جب اللہ عز و جل کوئی چیز دیتا ہے واپس نہیں لیتا، آپ کی گزارش، آپ کی درخواست پر اللہ نے 50 کو کیا بنا دیا؟ 5 بنا دیا۔ مگر جو فیصلہ ہو گیا ہے 50 نمازوں کا، یہ 50 کے 50 رہیں گے، ثواب کے اعتبار سے، اجر کے اعتبار سے، اور اس تحفے کے اعتبار سے جو اللہ نے آپ کو، آپ کی امت کو عطا فرمایا۔ تو میرے بھائیوں، سب سے عظیم تحفہ اللہ کا ہمارے لیے آسمانوں سے جو لے کر آئے،
باقیہ جو احکام ہے شریعت کے اور بھی چیزیں ہیں وہ اللہ نے دنیا میں بھیجا، جبریل علیہ السلام کے واسطے سے ہمیں نالج دیا، شریعت دیا، مگر نماز ایک ایسی چیز ہے جو اللہ نے معراج میں آپ کو بلایا، آپ اپنے جسم مبارک کے ساتھ آپ نے سفر کیا اور وہ نماز کا تحفہ لے کر آئے، اور دوسرا تحفہ آپ کو جو اللہ نے دیا وہ ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جس کی فضیلت وقت ملا تو آپ کو بتاؤں گا، اور تیسرا تحفہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ دیا ہدیہ کہ آپ کی امت کا ہر آدمی جنت میں داخل ہوگا جس نے شرک نہ کیا ہو، جو شرک نہ کرے وہ جنت میں جائے گا، یعنی کبیرہ گنہگار کتنے بڑے کیوں نہ ہو مگر اللہ کی بارگاہ میں شرک نہ کیا ہو، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے گا، گناہوں کی سزا ملنے کے بعد وہ جنت میں جائیں گے۔ یہ 3 تحفے اللہ نے آپ کو عطا فرمائے۔ آئیے نماز، یہ نماز کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں معراج ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم مبارک سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، مگر یہ نماز ہر امتی کے لیے 5 وقت ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہر مومن مرد عورت سب کے لیے 5 وقت کی نماز وقت مقررہ پر اللہ نے فرض کیا ہے، اور یہ مومن کی معراج ہے۔ مومن اللہ کی بارگاہ میں معراج روح کے ساتھ میں اللہ کے پاس جاتا ہے، اسی لیے طہارت، وضو، نیت اور پوری طرح سے خاص مسجد کی جگہ پر، خاص مصلی پر، عورت کے لیے اس کے گھر میں خاص، اس گھر میں بھی خاص، اندر کی روم کی خاص جگہ جہاں یکسوئی کے ساتھ میں خواتین اللہ کی بارگاہ میں پورے حضور قلب کے ساتھ، پورے جسم کے ساتھ حاضر ہوں، مردوں کے لیے مسجدیں بنائی، اور اس مسجدوں میں 5 مرتبہ اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، اور یہاں حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کو، اور اسی نماز میں حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، مومنوں کو یہ آواز لگائی جاتی ہے 5 مرتبہ۔ یہ نماز جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے بنائی، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے دل کا سکون، میرے دل کا قرار، آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے نماز میں رکھی ہے۔ جب بھی کوئی معاملہ ہوتا، تھوڑی بہت پریشانی لاحق ہوتی تو رحمت للعالمین فوراً نماز کی طرف آتے اور حضرت بلال سے کہتے ارحنا یا بلال، اے بلال ہمیں نماز کے ذریعے آرام پہنچاؤ۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ہمیں حکم دیا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز سے اور صبر سے زندگی میں مدد حاصل کرو۔ ہر مشکلات کا لیے مومن کو نماز سے مدد حاصل کرنے کا حکم ملا۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز نفس پر، دلوں پر بہت بھاری ہے، مگر جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں۔ خوش نصیب اور بد نصیب، اور جو اللہ سے ڈرنے والا اور بے ایمان، اور اللہ کے نبی نے کہا العہد الذی بیننا وبینہم ترک الصلاۃ، ہمارے اور غیروں کے درمیان ایک فاصلہ ہے، وہ نماز کا ہے۔ فمن ترکھا فقد کفر، جس نے نماز چھوڑا تو وہ کافر ہو گیا۔ کافر ہونے کا مطلب یہ ہے اللہ نے آپ کو دین سے نکال دیا، اللہ نے آپ کو جنت سے نکال دیا، اللہ نے اپنی رحمتوں سے آپ کو محروم کر دیا، اللہ نے آپ کی حفاظت کا ذمہ اٹھا لیا، آپ پر کوئی چیز نہیں ملنے والی۔ جس طرح سے کوئی بھی سرکاری امپلائی ہے، امپلائمنٹ یا کسی آفس میں نوکری کرتے ہیں، رولز ریگولیشن ہیں، آپ نے کمپنی یا گورنمنٹ کے رولز کے خلاف کیا تو گورنمنٹ آپ کو سسپینڈ کر دیتی ہے۔
کمپنی آپ کو نکال دیتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے شرط لگائی کہ جو نماز پڑھا وہ میرا ہے، جو نماز نہ پڑھے وہ میرا نہیں ہے، اس کو نکال دیا۔ اس کو کافر کا انکار کرنے والا کیا انکار کرتا ہے؟ بولے تیری رحمت نہیں چاہیے، تیری حفاظت نہیں چاہیے، تیری جنت نہیں چاہیے، تیرے پاس آنا نہیں ہے، تیرے پاس بھلائی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے کہا حی علی الصلاح حی علی الفلاح، کامیابی یہاں پر ہے۔ وہ کہتا نہیں تیرے پاس کامیابی نہیں ہے۔ ایسا انکار کرنے والا منکر بد نصیب انسان ہے جو نماز کا انکار کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں 5 وقت کی فرض نماز باجماعت پوری زندگی آپ نے پڑھی اور لوگوں کو پڑھایا۔ کبھی ایک نماز میں بھی آپ غیر حاضر نہیں رہے، کبھی نماز میں پیچھے نہیں ہوئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوری سنتوں کا اہتمام فرماتے، دن کی سنتیں، رات کی سنتیں۔ اس کے علاوہ سورہ مزمل پڑھ کے دیکھ لو، جس میں اللہ نے فرمایا قم اللیل الا قلیلا، رات میں کھڑے ہو جاؤ، تھوڑی رات سونا، باقی اللہ کی رات میں عبادت کرنا، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا آدھی رات سے تھوڑا کم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں نماز پڑھتے جس سے پیروں میں ورم آتا، سوجن آتی۔ لوگوں نے کہا، بیویوں نے کہا رحم کیجئے، اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دیا ہے، اتنی محنت کیوں کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اللہ رب العالمین کی شکر گزاری نماز میں ہے۔ جو شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، کتنی نعمتیں ہیں، جسمانی نعمتیں، کتنے لوگ ہینڈی کیپ ہیں، کتنے لوگ ہاتھ اور پیر سے محروم ہیں، کتنے لوگ آنکھوں سے محروم ہیں، کتنے لوگ بیماریوں میں ملوث ہیں، کتنے لوگ اور آپ سے بھی زیادہ پریشان ہیں۔ ان لوگوں کے مقابلے میں اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے، مگر اتنی نافرمانی، اتنی بغاوت، اتنی سرکشی اور اتنا زیادہ دشمنی اللہ کے ساتھ میں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسی لیے آج دنیا میں مسلمان ہر جگہ پٹ رہا ہے، مارا جا رہا ہے، اور ذلت اور رسوائی کا سامنا ہے۔ نہ دنیاوی تعلیم ان کو نصیب ہوتی ہے، نہ دنیاوی مناصب ان کو ملتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے دین کے مناصب کو، دین کی تعلیمات کو جس طرح ٹھکرایا، اللہ نے ان کو ہر جگہ ٹھکرائے جانے کے مقام پر رکھا۔ تو آج ہمیں اپنے بچوں کی، اپنے آپ کی فکر کرنی ہے۔ نبی نے حکم دیا کہ 7 سال کی عمر میں نماز کے لیے لے کے جاؤ، اور جب 10 سال کا ہو جائے، اگرچہ نماز اس پر فرض نہیں، مگر نماز کے نہ پڑھنے پر پٹائی کرو۔ تو جو ماں باپ بچوں، جوان بیٹی بیٹیوں کو، بیوی کو سلاتے ہیں، اکیلے کوئی پڑھتا ہے، تو میرے دوستوں ان کو سمجھنا چاہیے کہ کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ اور دین اسلام میں نماز ایک ایسا حد فاصل ہے، بلکہ آج کے اس دور میں اگر ہم غور کریں گے تو ہمارے لیے ایک ہی علامت رہ گئی ہے مسلمان ہونے کی، کہ وہ مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، گھر کی عورتیں نماز پڑھتی ہیں، اسی سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ اگر داڑھی کی بات کرو، لباس کی بات کرو، تو یہ تو سب کے اندر مشترک ہے۔ ایسا لباس اور بھی پہنتے ہیں، آج کل کرتا پاجامہ پہننا غیر مسلم بھی پہنتے ہیں، اور داڑھی چھوڑنا بڑے فیشن ہو گیا ہے، سب لوگ داڑھی رکھتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اصل میں نماز ایک ایسی علامت ہے، یہ مسجدیں ایک علامت ہے کہ یہاں اذان ہوتی ہے، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہی ایک اسلام باقی رہ گیا۔ اور ان مسجدوں کو آباد کرنے والے، مسجدوں کو آنے والے اور اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھنے والے، یہی مسلمان ہے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے جو مسجد کو نہ آئے یقیناً وہ مسلمان نہیں ہے، جو آنے سے انکار کرتا ہے۔ آپ کہیں گے جی میرے پاس وقت نہیں، فرصت نہیں ہے، تو آپ کی مرضی ہے۔ آپ کو اللہ چاہیے، اللہ کی رحمت چاہیے، اللہ کی حفاظت چاہیے، اور جنت چاہیے، عذاب قبر سے بچنا ہے، جہنم کے عذاب سے بچنا ہے، اور دنیا میں ظالموں کے ظلم سے محفوظ رہنا ہے، تو نماز آپ کے لیے سب کچھ ہے۔ اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی تو آپ کو کوئی چیز ملنے والی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس لیے یہ نماز کا تحفہ
جو اللہ رب العالمین نے ہم کو دیا، اور یہ نماز انسان کی روحانی معراج ہے۔ جب نماز میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر طرح سے پاک صاف ہو کر روحانی طہارت اشہد ان لا الہ الا اللہ وضو کے بعد پڑھتا ہے، جسمانی طہارت وضو کرتا ہے، اس کے بعد آ کر کھڑا ہوتا ہے اس پاکیزہ جگہ میں، تو نماز میں جب کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے، تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اس طرح سے اٹھاتے ہیں، لوگ ایسے کرتے ہیں، یہ غلط ہے، بلکہ نماز میں آپ کے دونوں ہتھیلیاں ویسے ہی ہوں جیسے آپ کا چہرہ اللہ کی بارگاہ کی طرف ہے، قبلے کی طرف ہے۔ یہ دونوں ہتھیلیاں اٹھانا اس بات کا معنی ہے کہ ہاتھ صاف ہے، دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں کو میں نے پیچھے چھوڑ دیا، پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، خالی ہاتھ ہو کر بارگاہ کی رب العالمین میں حاضر ہوں، اور اللہ اکبر۔ اس کے بعد جب تکبیر تحریمہ پڑھتا ہے، اس کے بعد اللہ کا کلام کی تلاوت ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث قدسی، جس میں اللہ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو تقسیم کیا ہے، نماز سے مراد سورہ فاتحہ، اللہ فرماتا ہے کہ سورہ فاتحہ کو نماز میں نے نصفین، آدھا آدھا دے دیا ہے، میرا آدھا میرے بندے کا آدھا۔ الحمدللہ رب العالمین حمدنی عبدی، جب الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے بندہ، اللہ کہتا ہے میری تعریف اس نے کی ہے۔ الرحمن الرحیم، ایک ایک آیت پر اللہ تعالیٰ اس کو جواب دیتا ہے، اور جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے بندہ، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے میری جو تعریف کی ہے اور مجھ سے جو مانگتا ہے میں وہ سب کچھ دے دیا بندے کو جو وہ چاہتا ہے۔ بندے کی دعا آمین کہتے ہیں نماز میں، اس لیے سورہ فاتحہ کے بعد آمین صرف نماز میں کہنا ہے، نماز میں کہنا ہے آمین، باقی اور وقت پہ نہیں۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، نماز کی عظیم الشان یہ سورہ جو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ہمارا ریلیشن بنا رہتا ہے، کنٹیکٹ میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک نماز بھی چھوڑا تو گیا دین سے۔ تو اس طرح سے میرے بھائیوں سوچنا چاہیے، جو لوگ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، نمازوں میں غفلت کرتے ہیں، کسی بھی حال میں وہ اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام نہ کرے، چاہے کہیں بھی آپ ہوں۔ اگر کسی وقت میں نماز نہیں پڑھ سکے، جب بھی آپ کو وقت ملا، جہاں اینڈ ہوا آپ کا کام، جہاں آپ کا سفر، تو فوراً پہلے نماز پڑھنا ہے۔ سو گیا کبھی تو اٹھنے کے بعد فوراً نماز پڑھنا ہے، یہ نہیں کہ بعض لوگ کہتے جی وقت چلا گیا تو چلا گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ جیسے قرض ہے، قرض کو آپ نے کہا کہ بھئی منگل کو دے دیں گے، منگل آیا، منگل کو آپ نے دیا نہیں، تو کیا قرض معاف ہوتا ہے؟ معاف نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ آپ کو کسی بھی حال میں بدھ ہو، جمعرات ہو، 8 دن ہو، 10 دن ہو، 1 مہینہ ہو، آپ کو دینا لازم ہے۔ تو اسی طرح سے نماز کبھی بھی معاف نہیں ہے کوئی نماز۔ تو نماز اللہ رب العالمین کا معراج بندے کو حاصل ہوتا ہے جب وہ روحانی طور پر نماز میں کھڑا ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت سے اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور جب رکوع میں جاتا ہے اللہ اکبر، رکوع سے اٹھتا اللہ اکبر، اور اسی طرح سے رکوع کے اندر اللہ کی عظمت و شان بیان کرتا سبحان ربی العظیم، اور جب سجدے میں جاتا ہے اللہ کی بلندیوں کو بیان کرتا ہے کہ تو ہی اس دنیا میں سب سے بلند و بالا اور سب سے اعلیٰ ہے، سبحان ربی العالی۔ اور یہ اللہ کی سب سے بڑی معراج ہے بندے کے لیے۔ اقرب ما یکون العبد الی اللہ وہو ساجد، اللہ تعالیٰ سے بندہ حالت سجدے میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، وہی بندے کی معراج ہے۔ آج جو ہم بہت سارے لوگ کسی مجبوری سے سجدہ زمین پر نہیں کرتے، لیکن کوشش کریں، اللہ سے دعا کریں، اللہ آخری سانس تک یہ ماتھا، یہ پیشانی اللہ کی بارگاہ میں زمین پر سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، بندہ سب سے زیادہ اللہ سے قریب حالت سجدے میں ہوتا ہے۔ آپ نے سجدہ کیا ہی نہیں، کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے، تو کوشش کریں آپ نماز میں سجدہ زمین پر کرنے کی اللہ سے دعا مانگیں، اپنی صحت کی علاج کریں، صحت کا اللہ سے مانگیں، اور سجدے پر آپ زور دیں۔
اور اللہ کے نبی نے فرمایا سجدے میں جو مانگو گے دعا وہ قبول ہو جائے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا سجدے میں جو دعا مانگو گے وہ قبول ہو جائے گی. کون سا سجدہ؟ حالت سجدے میں، نماز کا سجدہ. یہ نہیں کہ جب کچھ لوگ نماز کے بعد الگ سے ہٹ کر سجدہ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، یہ غلط ہے، بدعت ہے، اس کا ثبوت نہیں ہے. حالت نماز میں آپ سجدے کے اندر دعا مانگیں، وہ دعائیں جو قرآن کے اندر ہیں، وہ دعائیں جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے ایک مرتبہ بستر پر اللہ کے نبی نظر نہیں آئے، میں نے ٹٹولا تو دیکھا وہ حالت سجدے میں ہے، اور جب قریب آ کر دیکھی تو دعا پڑھ رہے ہیں اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. آپ حالت سجدے میں دعائیں کر رہے ہیں. کون سی دعائیں؟ بے شمار دعائیں ہیں. لیکن مصیبت یہ ہے فخر سے بولتے ہیں کہ ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، فخر سے بولتے کہ ہمیں دعائیں یاد نہیں ہوتی. آپ نے کیا تو نہ ہوگا، آپ یاد کرنا چاہیں تو نہ اللہ تعالیٰ آپ کے سینے کو کھولے گا. آپ نے دروازے بند کر لیے، سینوں کے، دل کے دروازے بند کر لیے، اور دل اتنا تنگ ہو گیا. نماز کو آتے بھی ہیں تو گھڑی پر نگاہ ہوتی ہے، ابتدا ہوتی ہے تو گھڑی پہ نگاہ ہوتی ہے، نماز ختم ہونے کے بعد فوراً گھڑی دیکھتا ہے کتنے منٹ زیادہ پڑھایا، خطبہ ہوتا ہے تو گھڑی دیکھتا ہے. ہر وقت اللہ سے حساب لیتا ہے، کیونکہ یہ نماز میری نہیں ہے اور آپ کی نہیں ہے، کسی کے باپ کی نہیں ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے. عبادت میں اتنا لمیٹڈ، اتنا تنگ دل، اتنا چھوٹا دل، اتنی چھوٹی میموری، اتنا چھوٹا دماغ لے کر مسجد میں آتا بھی ہے تو اس کا حال ایسا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. ارے 2-4 منٹ ہو گئے، بعض لوگ مسجد کے باہر کھڑے ہو کر اتنا وقت گزار دیں گے، لیکن مسجد میں کہیں گے کہ آپ نے 2 رکعت اتنی لمبی پڑھا دی. تو اس طرح سے لوگ عبادتوں میں بڑے تنگ دل ہو جاتے ہیں. میرے بھائیوں، نماز اللہ رب العالمین کا یہ سب سے بڑا ذکر ہے، اور اللہ نے نماز میں ہمارے لیے بندے کی بارگاہ، بندے کو اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینے اور اپنا روحانی معراج بندے کی ہوتی ہے. نماز الصلاۃ عماد الدین، نماز کو دین کا ستون کہا. پلرز کے بغیر بلڈنگ نہیں بنتی، ویسے ہی نماز کے بغیر اور بھی دوسری چیزیں بلڈنگ کی نہیں بنتی ہے. کچی بلڈنگ کا لوگ کہتے ہیں بھئی اس بلڈنگ کے پائے مضبوط نہیں ہیں، اس کے پلر نہیں ہیں، دوسری منزل نہیں ڈال سکتے. تو اسی طرح سے نماز نہیں، دوسرے اعمال قبول نہیں ہیں. جس نماز کا اہتمام نہ کرے روزہ اس کا قبول نہیں، نماز پابندی سے نہ پڑھے اس کی زکوٰۃ قبول نہیں، جو نماز نہ پڑھے حج کو جائے اس کی حج قبول نہیں. اور نماز اگر ہے عقیدہ توحید کے بعد شرک نہ کرے، نماز کی پابندی کرے، اس کے بعد ساری نمازیں، اس کی ساری عبادتیں قبول ہوتی ہیں. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اللہ نے فرمایا میری نماز اور میری قربانی، جسمانی عبادتیں، مالی عبادتیں، سب کی سب، میری زندگی اور میری موت للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. وبذالک امرت، اور اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے. وانا من المسلمین، میں مسلمان ہوں. میرے دوستوں، مسلمان ہے تو نماز فرض ہے. نماز نہیں پڑھا تو مسلمان نہیں، جیسا کہ ابھی سنا آپ نے. نماز ایک ایسی عبادت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 وقت کی نماز. آپ کے گھر کے سامنے دریا ہے، دریا میں 5 مرتبہ غسل کرو تو کیا تمہارے جسم پر میل کچیل باقی رہے گا؟ لوگوں نے کہا نہیں. کہا اسی طرح 5 وقت کی نماز جو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے اور ہر بلا آفت مصیبت ہر چیز سے محفوظ رکھتا ہے، پاک صاف رکھتا ہے. اس کو کوئی ڈر نہیں ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پت جھڑ کے موسم میں
ایک درخت کو ہلائے تو پتے تیزی کے ساتھ جھڑنے لگے. فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھنے سے گناہ ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں. سبحان اللہ العظیم. اتنی عظیم نعمت کو کیسے حقارت والی عبادت بنا کے رکھا ہے. دل بولا تو پڑھا، دل بولا تو ٹھکرا دیا، دل بولا تو آیا، دل بولا تو نہیں آیا. بولے تیری ضرورت نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایسے لوگوں کے لیے موت ہے، روح کے بغیر یہ چلتی پھرتی لاش ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے اور اس کے اوپر ہر وقت اللہ کی لعنت ہے. کس جگہ پر کس مصیبت میں وہ مر جائے، ہلاک ہو جائے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. میرے بھائیوں، اگر مسلمان ہے، اگر اس ملک میں رہنا ہے، تمہاری مسجدیں آج توڑی جا رہی ہیں. ایک مسجد کو توڑ دیا جو بنیادی طور پر اختلاف کی جگہ تھی، وہاں مندر بنا دیا. اب جیسا کہ ڈکلیئر کر دیا کہ فلاں 15 مسجدیں جو بنیادی طور پر 100 سال سے بھی زیادہ 150 سال پرانی مسجدیں توڑنے کا فیصلہ کر دیا. اور ان مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے علماء، طلباء، عوام جہاں مدرسوں سے علم کی نشر و اشاعت ہوتی ہے، وہ اسلام کے قلعے ہیں. اب زوردار طور پر اس وقت پارلیمنٹ میں مدرسوں کو ختم کرنے کا بل پاس کیا جا رہا ہے. آپ کو کیا پڑی ہے؟ آپ تو مسجدوں کو آباد نہیں کرتے. مدرسے ختم ہو تو آپ کو کیا فرق پڑے گا؟ مسجدوں پہ بلڈوزر چلے، آپ کو کیا فرق پڑے گا؟ آپ مسلمان ہیں، غیرت ہے آپ کے اندر، آر ہے. آپ اگر اللہ کے دین کے ماننے والے ہیں تو سمجھ لو 2 رنگی چھوڑ دے، 1 رنگ ہو جا، سراسر مسلمان ہو جا، توحید والا ہو جا، اللہ کا بندہ بن جا، یا تو کافر ہو جا تاکہ تجھے دنیا میں تمام آزادی اور نعمتیں ملے جو کافروں کو مل رہی ہیں. میرے دوستو، بڑے شرم کی بات ہے کہ مسلمان نماز نہیں پڑھتا، مسلمان عورت نماز نہیں پڑھتی، جوان بچے نماز نہیں پڑھتے. ارے جوان بچے ہمیشہ اللہ کے نبی کے زمانے میں مسجدوں میں بھرے رہتے. آپ کو اپنی نوکری، اپنا دھندا، اپنا کام، اپنی چیزیں اللہ سے بڑی ہیں. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. میری نوکری سے، میری زندگی سے، میری تمام دنیا کی چیزوں سے سب سے بڑا اللہ ہے. اسی لیے اللہ نے کہا اللہ اکبر کہو اور اللہ کی بارگاہ میں آؤ. اور میرے دوستو، یہ چیز آج مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ مسجدیں آپ دیکھ رہے ہیں 20 سال کے بعد تمہاری مسجدیں باقی نہیں رہیں گی. مسجدیں باقی نہیں تو مسلمان بھی باقی نہیں رہیں گے. جیسے اور ملکوں میں نام کے مسلمان ہیں، خاندان کے، مگر وہ اسلام کو کچھ نہیں جانتے. اسلام یہیں سے ملتا ہے، بھلائی یہیں سے ملتی ہے، جنت یہیں سے ملتی ہے، اللہ کی رحمت یہیں بڑھتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں حاضری دینے پر ہی آپ کے پیچھے فرشتوں کی حفاظت لگا دیتا ہے. مگر آپ کو دھتکارنا، انکار کرنا، بغاوت کرنا، چھوڑ دینا اور تمام چیزیں جو آپ کے لیے آسان سمجھ رہے ہو، لیکن یہ بہت خطرناک ہے. کیونکہ دوگلی پالیسی والا، بے منہ والا مسلمان، ادھر مسلمان بھی پکا نہیں ہے، ادھر کافر بھی پکا نہیں ہے. اس لیے کافر بھی لات مارتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں ہانک دیا، بھگا دیا ہے. میرے دوستوں، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال سلم، ایسے مسلمان ہو گئے ہیں. آدمی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو توفیق عطا فرمائے. نماز فجر میں سب سے اہم چیز حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو. والصلاۃ الوسطیٰ، درمیان والی نماز کی حفاظت کرو. اللہ نے حکم دیا قرآن مجید کے اندر. اور اسی طرح سے جو آپ کو دوسری نعمت اللہ نے ہدیہ عطا فرمایا تھا، وہ 2 آخری بقرہ کی آیتیں، جس کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے سے یہ آیتیں نکال کر دی گئی ہیں، اور جو مومن اس کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہر طرح سے اس کی حفاظت فرمائے گا، ہر طرح کی بلا سے اس کو بچائے گا. آدمی سوتے وقت میں ان 2 آیتوں کو پڑھنا لازم ہے. ان 2 آیتوں کو جو اور بھی اذکار ہیں سونے سے پہلے پڑھ کر سوئے گا، وہی عقل مند مسلمان ہے. عبداللہ بن مسعود نے کہا. اور تیسرا تحفہ جو کہ اللہ نے کہا شرک نہیں کرا
تو جنت میں ضرور جائے گا۔ اور چوتھا ایک تحفہ ابراہیم علیہ السلام جن کی نسل سے محمد رسول اللہ پیدا ہوئے، جب وہاں گئے تو اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنی امت کو جا کر میرا سلام کہنا، اور یہ کہنا کہ زمین جنت کی بڑی زرخیز ہے، ماں پانی یہاں پر بڑا میٹھا ہے اور کیاریاں بنی ہوئی ہیں، صرف درخت لگانے کی ضرورت ہے، جنت کا باغ بن جائے گا۔ تو پوچھا کیا باغ لگانا ہے، کیسے درخت لگانا ہے؟ کہا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ بس درخت لگانا ہے، تو کہا کیا درخت لگانا ہے؟ کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو جنت کے باغ بن جائیں گے آپ کے لیے۔ اور لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب بھی کبھی بات ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ دنیا میں اس سے زیادہ طاقتور، اس سے زیادہ مضبوط، اس سے زیادہ حفاظت کرنے والی، اس سے بڑا پاورفل کوئی کلمہ نہیں ہے۔ تو اس طرح سے آپ ان کو پڑھے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ قرآن کا بدل ہے۔ قرآن کے بدلے میں اگر کسی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، نیا مسلمان ہے، تو اس کے لیے قرآن یہ سیکھنے تک اس کو پڑھ سکتا ہے، یا بوڑھا آدمی ہے، عقل کام نہیں کرتی، قرآن یاد نہیں ہوتا، تو اس کے لیے اللہ کے نبی نے اجازت دی لا حول، یہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اپنی نماز میں پڑھا کرے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں احساس عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں شعور عطا فرمائے، قرآن و سنت کا اہتمام کرنے والے، قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے والے، نمازوں کا اہتمام کے ساتھ پڑھنے والے بنائیں، دل کے ساتھ، من کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ پڑھنے والے بنائیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رب حلیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا للاسلام وما کننا لنہتدی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، اسلامک ٹی وی اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے اس کے ساتھ ہی ایک بیل، ایک گھنٹی کا نشان آئے گا، اسے آپ ضرور پریس کریں اور اسے دبا کر آپ ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔